ایک بڑھیا آئی، میراث کا مسئلہ پوچھتے ہوئے آئی، تو پیارے نبی نے اس بڑھیا کو مسئلہ بتاتے ہوئے کہا آئندہ اگر آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر سے رجوع کر لینا۔ تو حضرات اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے آنے والی وحی نے بتا دیا تھا، اور اس وحی کی بنیاد پر آپ نے اپنی امت کو اشارے دے دیے تھے کہ دنیا سے میری رخصتی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ سفر کی 29 تاریخ تھی، وہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات تھی۔ ربیع الاول سے پہلے کا مہینہ سفر ہے، سفر کی 29 تاریخ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شروع ہوا، آپ کی بیماری شروع ہوئی۔ آپ بقیع گئے ہوئے تھے ایک صحابی کی تدفین کے سلسلے میں، وہاں سے جب آپ لوٹ رہے تھے شدید درد سر شروع ہوا آپ کو، اتنا شدید تھا کہ سر پہ جو پٹی باندھی ہوئی تھی وہ پٹی گرم ہو گئی تھی آپ کے سر کی گرمی سے۔ گھر پہنچے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی درد سر تھا، ام المومنین نے بھی کہا مجھے درد سر ہو رہا ہے، تو پیارے نبی نے کہا بل وانا وراسا، کہا کہ عائشہ تمہارے درد سر کے مقابلے میں میرا درد سر بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں یہ سبب بھی بتایا۔ آپ کو معلوم ہے خیبر کی جنگ کے موقع پہ ایک یہودی عورت نے ایک گوشت میں زہر ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور اللہ نے گرچہ آپ کی حفاظت کر لی، آپ کو بچا لیا تھا، لیکن جب آپ بیمار ہوئے مرض الموت کے ایام میں آپ فرمانے لگے کہ اس زہر کی تکلیف آج میں بہت زیادہ محسوس کر رہا ہوں۔ وفات کے قریب مرض الموت میں اس وقت آپ نے وہ زہریلا ٹکڑا جو کھا لیا تھا، اللہ نے گرچہ آپ کی حفاظت کر لی لیکن اس زہر کی تکلیف آپ وفات کے قریب بھی محسوس کرتے تھے۔ حضرات آپ جب بیمار ہو گئے، مرض الموت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شروع ہوا، آپ امہات المومنین سے پوچھنے لگے این انا غدن، این انا غدن، کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے۔ آپ کا مقصود اور آپ کا مطلب ساری امہات المومنین سمجھ گئیں۔ آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کی بیماری کے ایام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گزریں۔ ساری ازواج مطہرات نے خوشی خوشی آپ کو اجازت دے دی، اے اللہ کے نبی آپ جہاں چاہیں رہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ اعزاز ملا کہ پیارے نبی نے زندگی کے آخری ایام ام المومنین کے گھر میں گزارے۔ آخری دنوں میں ام المومنین کو خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ ام المومنین پیارے نبی کی تکلیف کی ساعتوں اور گھڑیوں میں پڑھ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیہ کرتی تھیں اور دم کیا کرتی تھیں۔ بیماری کے باوجود حضرات، مرض کے باوجود پیارے نبی جب تک سکت رہی، استطاعت رہی، مسجد تشریف لے جاتے تھے، بعد جماعت آپ نماز پڑھاتے تھے امام بن کر، لیکن جب آخری ایام میں بیماری کی تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی، آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ اب میری جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ ام المومنین نے لاکھ چاہا کہ حضرت ابو بکر اس جگہ نہ کھڑے ہوں۔ ام المومنین نے کہا اے اللہ کے نبی میرے والد ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ قابو نہ رکھ پائیں گے اپنے جذبات پہ، وہ رونے لگیں گے۔ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار تھا، آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیں کہ وہ میری جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ آخری تقریباً 4 دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امام بن کر نماز پڑھائی۔ چہارشنبے کا دن تھا، پیر کو آپ کی وفات ہونے والی ہے، اس سے پہلے جو آپ کی زندگی میں آخری چہارشنبہ جو آیا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے آپ نے کہا مجھے 7 الگ الگ کنووں کے 7 مشکیزوں سے جو ہے نہلاؤ، 7 الگ الگ کنووں کا پانی لو اور اس سے 7 مشکیزیں بھر لو اور اس سے مجھے غسل دو۔ امہات المومنین فرماتی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا ایک ٹب تھا، اس میں بڑا سا ٹب تھا، اس میں ہم نے آپ کو بٹھایا، 7 الگ الگ کنووں کا پانی لے کر 7 بھرے ہوئے مشکیزوں کے ذریعے ہم نے آپ کو نہلایا، آپ کو غسل دیا، اور تب آپ نے کچھ افاقہ محسوس کیا۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، آپ مسجد تشریف لے گئے اور تشریف لے جا کر نماز سے پہلے بھی آپ نے ہلکی سی تقریر کی ممبر پہ، اور ظہر کی نماز کے بعد بھی ہلکی سی تقریر کی ممبر پہ۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ آخری خطاب تھا آپ کا، یہ آخری تقریر تھی آپ کی، پھر آپ کبھی ممبر پہ نہیں چڑھے۔
چڑھے جو چہارشنبے کے دن چڑھے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے جسے اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہو رہو، یا میرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں تمہاری منتظر ہیں، دنیا چاہیے یا میری نعمتیں چاہیے۔ اس بندے نے اللہ کے پاس موجود نعمتوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ جملہ آپ نے ممبر سے ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زارو قطار رونے لگے۔ مطلب وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی جانب سے پیارے نبی کو اختیار دیا گیا دنیا میں باقی رہنے یا اللہ کے پاس آنے کے سلسلے میں پیارے نبی نے اخروی نعمتوں کو ترجیح دی، اور آپ نے کہا کہ میں اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زارو قطار رونے لگے۔ یہ آخری خطاب تھا آپ کا، یہ آخری تقریر تھی۔ جمعرات کا دن تھا۔ جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے آپ بے ہوش ہوئے، پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پانی ڈالا گیا، اور پانی غسل دینے کے بعد جب پھر سے آپ نے کچھ ہلکا سا افاقہ محسوس کیا، جماعت کھڑی ہو گئی تھی، ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی حضرت عباس کے سہارے آپ رینگتے ہوئے مسجد پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا، جو امام تھے آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اپنی جگہ رہو، تم ہی امام رہو گے۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب بیٹھ گئے، اور اس طرح یہ نماز ادا ہوئی کہ ابو بکر کے امام پیارے نبی تھے، پیارے نبی بیٹھے ہوئے نماز پڑھا رہے تھے، ابو بکر پیارے نبی کی اقتداء کر رہے تھے، اور ساری جماعت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء کر رہی تھی۔ یوں کہیے یہ آخری نماز تھی جس نماز میں پیارے نبی نے مسجد میں حاضری دی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل نہ سکے تھے۔